Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome again to yet another session of strategic management. जैसा कि आपको याद होगा, last time we had touched the topic of evaluation, which is one of the last in the series of steps that we go through when we are conducting strategic management or when we are involved in strategic management. ایویلویشن کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا ریکیپچولیٹ کر لیں کہ واٹ ہیڈ وی ڈن لاسٹ ٹائم، تو آپ کو یاد ہوگا وی ہیڈ ایگزامنڈ ہاؤ دا بیسٹ آف اسٹریٹجیز کین آلسو بیکم آبسولیٹ. اچھی سے اچھی حکمت عملی جو ہے وہ بھی آبسولیٹ ہو جاتی ہیں. وائی؟ بیکاز بوتھ دی انٹرنل انوائرمنٹ as well as the external environment یہ اسٹیٹک نہیں رہتے، ایک جیسے نہیں رہتے، چونکہ یہ ڈائنامک ہوتے ہیں نیچر، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لہٰذا اسٹریٹجیز بھی آبسولیٹ ہو جاتی ہیں اور ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کچھ اور بھی دیکھا تھا. پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اسٹریٹجی ایویلویشن جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کی بہبود کے لیے، اس کی ویل بینگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی دیکھا تھا کہ مینجمنٹ جو ہے الرٹ مینجمنٹ ہونی چاہیے ٹو پوٹینشیل اور ٹو ایکچوئل پرابلمس ان اے ٹائملی فیشن، کہ بروقت انداز میں ہمیں چاہیے کہ بھی مینجمنٹ کو الرٹ کیا جائے. پھر یہ بھی ہمارے پچھلے لیکچر یا پچھلے سیشن میں یہ بھی ہم نے دیکھا تھا دیٹ ایرونیس اسٹریٹجک ڈیسیشنز، یعنی ایسے اسٹریٹجک ڈیسیشنز جو غلط ہوں یا صحیح نہ ہوں، وہ کس طرح ایک انتہائی نیگیٹو امپیکٹ چھوڑ سکتی ہیں، اثر چھوڑتے ہیں آرگنائزیشن. سو یہ بریفلی موضوع تھے ہمارے پچھلے سیشن کے جو ہم نے پچھلی بار کیے تھے. آج یہیں سے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ایویلویشن میں بیسک ایکٹیویٹی ہے کیا یا بیسک سٹیپس کیا ہے. آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیے، آپ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ اسٹریٹجک یا اسٹریٹجی ایویلویشن میں، اسٹریٹجی کی جو ہم ایویلویشن کرتے ہیں اس میں 3 بنیادی ایکٹیویٹیز ہیں. وی گو تھرو اے پروسیس آف 3 بیسک ایکٹیویٹیز. آئیے ان کو ذرا ایک نظر پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے انہیں ایگزامن کریں گے. سو پہلی ایکٹیویٹی جو ہے that is examining the underlying basis of a firm's strategy. The second is comparing expected results with the actual results. The third one of these activities, taking corrective actions in order to ensure performance conforming to plans. So یہ 3 تھی. تو آئیے ہم پہلے کو ذرا تھوڑے ڈیٹیل میں ایگزامن کرتے ہیں. ایگزامننگ دی انڈرلائنگ بیسس آف اے فرمز اسٹریٹجی. اس پہ اگر آپ تھوڑا غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر آرگنائزیشن، چھوٹی ہو، بڑی ہو، بہت بڑی ہو، ایک شہر پہ ہی کام کرنے والی ہو یا کسی ریجن میں کام کرنے والی ہو، نیشنل بیسس پہ کام کرنے والی ہو، انٹرنیشنل ہو، یا آج کل میں جس طرح گلوبل آرگنائزیشنز ہیں جو گلوبل لیول پہ کام کر رہی ہیں، کوئی بھی آرگنائزیشن، ہر آرگنائزیشن کسی بھی وقت یا کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ ایک پرٹیکولر اسٹریٹجی لازمی فالو کرتے ہیں. یہ پرٹیکولر اسٹریٹجی جو ہے، اگین جیسا میں نے کہا آپ کو، کبھی کسی بھی فرم میں ہو سکتا ہے کہ ایک فرم بہت پلانڈ طریقے سے
کچھ لوگوں کو بیٹھاتی ہو اور وہ لوگ اسٹڈی کرتے ہوں اور نئی اسٹریٹجیز وضع کرتے ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فرم جو ہے وہ ون مین اونرشپ ہے، پروپرائٹرشپ فرم ہے. وہاں پہ جو پروپرائٹر ہے، جو اونر ہے، وہی یہ کام کر رہا ہوتا ہے. So in any case, whether it is a small organization, a large organization, a proprietorship organization or a partnership organization or a incorporated, یا جسے ہم یہاں پہ کہتے ہیں limited, private limited, public limited, any kind of organization, it has to have a strategy. Knowingly or unknowingly. بعض اوقات ایک اونر ہے, a single owner of a firm, he is following a strategy. He is probably not even so educated in the normal sense of the word. انہیں اسٹریٹجی کا پوچھیں گے تو he probably doesn't know. But the principles are being followed. The principles are being enacted. جو بھی اصول ہیں ان میں سے وہ گزرتے ہیں. And therefore کوئی نہ کوئی حکمت عملی فالو کرتے ہیں. اور جیسا ہم نے دیکھا کہ یہ حکمت عملی جو ہے یہ پرانی بھی ہو جاتی ہے, آبسلیٹ بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات لازم ہے کہ جب آپ اسٹریٹجی ایویلویشن کرتے ہیں تو پہلی ایکٹیویٹی جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, ایگزامن کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, تلاش کریں کہ فرم کے بنیادی بیسس کیا ہیں, کون سے بیسک فاؤنڈیشنز ہیں جس پہ وہ اسٹریٹجی ریسٹ کرتی ہے. اور ان بنیادوں کو, اسٹریٹجی کی بنیادوں کو جس پہ وہ اسٹریٹجی بیس کرتی ہے, وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں, مختلف ہوں گی. مثال کے طور پہ ایک فرم ہے, وہ یہ اسٹریٹجی اس نے اپنائی ہوئی ہے کہ پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں رکھنی ایز کمپیئر ٹو ادرس. دوسری آرگنائزیشنز پرائس بڑھاتی بھی ہیں, مارکیٹ میں جنرلی پرائس بڑھ بھی جاتی ہے, تو وہ نہیں بڑھاتے. اب یہ ایک اسٹریٹجی ہے, اس کی ایک بنیاد ہوگی. یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ کیا بنیاد ہے یا وہ کیا وجہ ہے کہ اس آرگنائزیشن نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے. اس کو اگر آپ ایگزامن کریں گے یا ان سے پوچھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ فرم یہ بلیو کرتی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ پرائس الاسٹیسٹی زیادہ ہے اس کی. پرائس الاسٹیسٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ پرائس کو ذرا سی چینج کرتے ہیں, اوپر لے جاتے ہیں یا نیچے لے جاتے ہیں, سو دیر از اے کوئک, امیڈیٹ اینڈ ایکسٹینسو رسپانس. یعنی جو سیلز ہیں وہ فوراً فلکچویٹ کرتی ہیں. Now the organization perhaps does not want this. آرگنائزیشن سمجھتی ہے کہ ڈز ناٹ میٹر اگر مارکیٹ میں جنرلی پرائس تھوڑی بڑھ بھی گئی ہے, لیکن ہم نہیں بڑھانا چاہتے بیکاز ہم اس پرائس الاسٹیسٹی کے پرنسپل کے تحت ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سیلز جو ہیں اس میں فلکچویشن آئے. آل آرگنائزیشنز آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ. اسی طرح کوئی اور آرگنائزیشن کی مثال لے لیں, وہ آپ دیکھیں گے کہ بھی جنرلی ایکسپینڈ کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے. انہوں نے ایکسپینڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے سیلز کے جو ایریا ہے اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ناٹ سیلز. ٹیریٹری کہہ لیں آپ, ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پینیٹریشن کی پالیسی ہے ان کی. وائی؟ انہیں اگر آپ پوچھیں گے تو ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوگی. So we have to understand the underlying reason why the firm is following any particular strategy. کیوں کسی خاص اسٹریٹجی پہ وہ کار فرما ہے. Because یہ ہم کیوں جاننا چاہیں گے؟ کیونکہ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ایویلویشن ہم کریں گے اس وقت ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھیں گے اگر ہم, تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ پرفارمنس اگر اچھی ہو رہی ہے تو اس کے کیا اثرات ہیں اور کیوں ہیں, اور اگر پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے, ایز پر پلان نہیں ہے,
تو بنیادی بیسس کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ اس بیسس کو بھی ہمیں ریویو کرنے کی یا دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہو سکتا ہے اس سٹیج پہ جا کے ہمیں اپنے فیصلے جو ہیں ان کو تبدیل یا ریویو کرنے کی ضرورت پیش آئے. اس لیے یہ سب سے پہلی بنیادی بیسک ایکٹیویٹی ہے that we need to examine the underlying basis of any organization's strategy. دوسری ایکٹیویٹی, once we have understood the strategy and the cause or the basis of the strategy, the fundamental basis of the strategy, یہ ہو جانے کے بعد then the next activity is to compare. Compare what? Compare the actual results with the expected results. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم پچھلے سیشن میں میں نے ہاتھ کے اشارے سے یوں بتایا تھا کہ یہ جو ہے پوزیشن یہ قابل قبول نہیں ہے. دس از ایکسیپٹیبل. وائی؟ بیکاز دی ایکسپیکٹڈ ریزلٹس دے آر میچنگ دی ایکچوئل پرفارمنس، اور وائس ورسا کہ جو آپ کی پرفارمنس لیول ہے وہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کے مطابق ہے. سو یہ کمپیریزن جو ہے دس از امپورٹنٹ اینڈ دس از ون آف دا بیسک ایکٹیویٹیز آف اسٹریٹجی ایویلویشن. کمپیریزن کے کئی زاویے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ سیلز کو کمپیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ پروڈکشن کو کمپیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ اور جو ایکٹیویٹیز ہیں آرگنائزیشنز کی ان کو آپ ایٹ اے مور فائنر لیول آپ کمپیئر کریں. بٹ وچ ایور ون یو آر ڈوئنگ، ان فیکٹ یو ہیو ٹو ڈو آل، سب کو کمپیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. پرچیز میں بھی یو ہیو ٹو کمپیئر، حالانکہ وہ مٹیریل ایکوائر کرنے کا پہلا اسٹیپ ہے. پرابلی یو ہیو ٹو سی کہ بھئی ہمیں کب کب مٹیریل چاہیے تھا، اور جو ہم نے حاصل کیا ہے مٹیریل اپنے پروڈکشن والوں کے لیے را مٹیریل، وہ ہم نے کب حاصل کیا ہے، کتنا حاصل کرنا تھا ہم نے، کتنا ہم نے پرچیز کرنا تھا، اور ایکچولی ہم نے کیا کتنا ہے. سو دیکھیے وہاں پہ بھی یہ آ گئی ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ ریزلٹس جو ہیں وہ صرف ہم سیلز کے اور پروڈکشن کے ہی کریں گے. ایون ایٹ دیٹ اسٹیج وہاں کے بھی ہم کرتے ہیں. انفیکٹ اگر میں بتاتا چلوں، یہاں ذکر کرتا چلوں ویلیو چین کا. ویلیو چین آپ دیکھیں گے آپ کی کتاب میں بھی مینشنڈ ہے، باقاعدہ دی گئی ہے. یہ بھی ڈاکٹر مائیکل پورٹر کی ڈیولپ کی ہوئی ہے ویلیو چین. اس میں دو سیٹس ہیں ایکٹیویٹیز کے، ایک پرائمری ایکٹیویٹیز کے اور ایک سپورٹ ایکٹیویٹیز. پرائمری ایکٹیویٹیز میں آپ کے ان باؤنڈ لاجسٹکس ہیں. پہلی بیسک ایکٹیویٹی جس میں آپ مٹیریل جو ہم نے حاصل کرنا ہے، را مٹیریل ہے اور دیگر ان پٹس جو ہیں ان کے حصول کا ہم انتظام کرتے ہیں. پھر دا نیکسٹ اسٹیپ از واٹ وی کال آپریشنس کہہ لیں یا پروسیس کہہ لیں. وہ پروڈکشن بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی یہ جس سے آپ پریپیئر کرتے ہیں اپنا پروڈکٹ یا اپنی سروس کسٹمر کے لیے. تھرڈ ایکٹیویٹی جو ہے دیٹ از آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس. آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیز آپ نے بنا لی ہے، جو سروس آپ نے تیار کر لی ہے، اس کو کسٹمر کی طرف کیسے پہنچانا ہے. ڈسٹریبیوشن، انٹرمیڈیریز، چینلز، یہ سب اسی کا حصہ ہے. ٹرانسپورٹیشن اسی کا حصہ ہے. پھر اگلی ایکٹیویٹی ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ. یہ آپ ویسے ہی بخوبی واقف ہوں گے سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے. اینڈ دین آخری ایکٹیویٹی ہے آفٹر سیل سروس. اب یہ جو 5 ایکٹیویٹیز ہیں یہ پرائمری ایکٹیویٹیز گنی جاتی ہیں. دوسری طرف جو جنہیں ہم کہتے ہیں سپورٹ ایکٹیویٹیز، انفراسٹرکچر ہے، یہ ایک سپورٹ ایکٹیویٹی ہے. HRM کے اسٹافنگ کے اور مسائل جو ہیں یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. ٹیکنالوجی بذات خود، ٹیکنالوجی کا حصول، ٹیکنالوجی اور نو ہاؤ کا لیول،
یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. اینڈ دین پروکیورمنٹ، جنرل اوور آل پروکیورمنٹ، یہ بھی ایک سپورٹ ایکٹیویٹی ہے. تو ان تمام سپورٹ ایکٹیویٹیز ہوں یا پرائمری ایکٹیویٹیز ہوں، ان سب میں بھی آپ پرفارمنس اپریزل کہہ لیں، اسٹریٹجی ایویلویشن کہہ لیں، سب میں آپ کریں گے. وائی؟ یو ہیو اے اسٹریٹجی فار یور ان باؤنڈ لاجسٹکس. We all have a strategy for our process or production also. We all have a strategy for the outbound logistics, distribution, media, intermediaries, channels, وغیرہ. We have strategies for sales and marketing also. And of course, we should have, if we do not have, اب ہمارے ہاں بھی خاصا یہ رواج اب تیزی پکڑتا جا رہا ہے کہ آفٹر سیل سروس یا کسٹمر سروس، ان پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. سو ہر ایک میں اسی طرح پھر سپورٹ ایکٹیویٹیز میں انفراسٹرکچر کیسا کھڑا کرنا ہے، انفراسٹرکچر کس طرح کا مینٹین کرنا ہے، یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹریٹجی. اینڈ سملرلی HR کے ایشوز ہیں، یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹریٹجی. کب ہم نے لوگ ہائر کرنے ہیں، کتنے لوگ ہائر کرنے ہیں، جنرلی کس طرح کے لوگ ہم نے ہائر کرنے ہیں، یہ تمام ایشوز جو ہیں دے ریکوائر اے پرٹیکولر اسٹریٹجی. پھر ٹیکنالوجی کے لیول کون سا مینٹین کرنا ہے، نو ہاؤ کون سی استعمال کرنی ہے، کہاں سے حاصل کرنی ہے، کیسے حاصل کرنی ہے، اس سب کے لیے بھی اسٹریٹجی چاہیے. اینڈ فائنلی پروکیورمنٹ کے ایشوز کے لیے بھی اسٹریٹجی. سو قصہ مختصر یہ کہ جس سٹیج پہ بھی ہوں آپ، you need to have a strategy. You need to have action، اور وہ ایکشن جو ہے وہ ریزلٹس کی طرف لازمی آپ کو لے کر جائے گا. Therefore وہ ریزلٹس کو ایویلویٹ کرنا کہ آیا وہ ہمارے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، that we need to do. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کمپیئرنگ، خالی کہہ دینا کہ ہاں جی ہم نے کمپیئر کرنے ریزلٹس از ناٹ انف. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے پورے اسپیکٹرم میں، آل دا وے فرام ون اینڈ ٹو دی ادر، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز کے ریزلٹس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یو نیڈ ٹو کمپیئر، وی ہیو ٹو، وی شوڈ کمپیئر. سو دس کمپیئرنگ آف ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ٹو دی ایکچوئل ریزلٹس، یہ بھی ایک بیسک ایکٹیویٹی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ دس از دا سیکنڈ بیسک ایکٹیویٹی انڈر اسٹریٹجی ایویلویشن. اب کمپیئر کر لینا کافی نہیں ہے. کسی بھی اسٹیج پہ کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی ہو، خواہ پرائمری ہو خواہ سپورٹ ہو، ڈزنٹ میٹر، اسے کمپیئر کر کے چھوڑ دینا از ناٹ انف. وی ہیو ٹو ٹیک کریکٹیو ایکشن، اور یہ ہماری تیسری بیسک ایکٹیویٹی ہے. کریکٹیو ایکشن سے مراد کہ وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو ہماری پرفارمنس ہے، جو ہمارا لیول ہے پرفارمنس کا، وہ ہمارے ایکسپیکٹڈ جو پلانڈ پرفارمنس لیولز تھے اس سے کنفارم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ دیکھنا لازم ہے. اینڈ دین کریکٹیو ایکشن اس انداز میں ہونا چاہیے دیٹ اٹ مسٹ کنفارم ٹو دیٹ پلانڈ پرفارمنس لیول. لہذا اس کو اگر آپ پھر سے ایک بار دہرا لیں، پہلی بات ایگزامن کرنا کہ بھئی فرم کی اسٹریٹجی کی بنیاد کیا ہے، فرم کی اسٹریٹجی کیا ہے. اینڈ دین یہ دیکھ لینے کے بعد، ایگزامن کرنے کے بعد، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکچوئل ریزلٹس ہیں کیا اور ہمارے پلانڈ ریزلٹس کیا تھے. ان دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد جو بھی آپ کو فرق محسوس ہوتا ہو، پھر وی ہیو ٹو سی کہ وہ فرق کتنا ہے، کیوں ہے، اور کیسے اسے درست کیا جا سکتا ہے، کیا ہمیں کرنا ہوگا اسے درست کرنے کے لیے،
and then we have to take that particular corrective action. اور کریکٹو ایکشن اس طرح سے ہو that we must ensure, we must make sure کہ جو آپ کے پلانز ہیں ان کے مطابق آپ کی پرفارمنس ہو. اب آئیے خواتین و حضرات، اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. موضوع ہمارا وہی ہے اسٹریٹجی ایویلویشن. اور اسٹریٹجی ایویلویشن کے کچھ اور پہلو جو سامنے آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. جب آپ یہ تمام ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا، بخوبی اندازہ ہوگا کہ یہ ایویلویشن جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. جیسا کہ شروع سے لے کر آخر تک اسٹریٹجک مینجمنٹ بذات خود اتنا آسان اور سیدھا سادہ کام نہیں ہے. کہنے کو تو ہے ٹھیک ہے کہ جی اپنا بزنس مشن طے کر لیں، انوائرمنٹ کی اسکیننگ کر لیں، ایکسٹرنل اور انٹرنل گول سیٹ کر لیں، آبجیکٹو سیٹ کر لیں، اسٹریٹجیز وضع کر لیں، امپلیمنٹیشن کر دیں. سمپل لگتی ہے بات، بٹ جیسا کہ انگریزی میں کہتے ہیں ایزیئر سیڈ دین ڈن. کہہ لینا آسان ہے، کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اسی طرح اسٹریٹجی ایویلویشن بھی لگتی تو یہی ہے کہ جی ہم نے کمپیئر کرنا ہے، ریزلٹس کمپیئر کرنے ہیں، بڑا سمپل سی بات ہے. بٹ اٹ از، بلیو می، اے کمپلیکس اینڈ سینسٹیو انڈرٹیکنگ. اور یہ آپ جب کریں گے یا آپ جب کیس اسٹڈیز کے تھرو آپ اس کو دیکھیں گے، کریں گے، آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا دیٹ اسٹریٹجی ایویلویشن کمپلیکس ہے نیچر میں. کیوں؟ ابھی دیکھیے میں نے چند لمحے پہلے ویلیو چین کے حوالے سے کتنے سارے ایکٹیویٹیز آپ کو گنوا دی تھی. صرف یہ کہہ دینا فرم کے جو بڑے باس ہیں، ٹاپ مینجمنٹ کے ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہو سکتے ہیں، whosoever ایور، یا کوئی ہمارے ماحول میں، ہمارے ملک کے ماحول میں ایک سیٹھ کلچر بھی ایگزسٹ کرتا ہے بزنس میں. اگر ایک ویسی سیٹھ کلچر والی آرگنائزیشن ہے جہاں سیٹھ صاحبان بیٹھے ہیں اور ان کا ایک اپنا انداز ہے کام کرنے کا، اور وہ اکثر اوقات بڑا کامیاب انداز ہوتا ہے، یا ماضی میں وہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑا کامیاب تھا، اب رفتہ رفتہ اس میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. سو سیٹھ صاحب ہوں، ملک صاحب ہوں، خان صاحب ہوں، whoever is the boss، اگر انہیں یہ خیال آئے کہ ہم نے ریزلٹس کمپیئر کرنے ہیں، ایویلویشن کرنی ہے، تو ہی could possibly just ask the finance people اور ask the accounts people کہ جی مجھے ذرا فگرز بتائیں، پچھلے 3 سال کے فگرز بتائیں، اور اس سال کے بھی بتائیں کہ بھئی ہمارے ٹارگٹس کیا تھے اور ایکچولی سیلز کیا ہوئی ہیں. اینڈ ہی may be very happy at the end کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، we have met our targets، ہماری پرفارمنس جو تھی ایز پر پلان تھی. بٹ دیٹ از ناٹ انف. یہ کافی نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پلان تھا کہ 15 لاکھ کی سیل اس ماہ ہونی چاہیے یا اس سال ہونی چاہیے، اور ہم نے 15.5 لاکھ کر لیے یا 16 لاکھ کر لیے، گڈ انف. لیکن اگر آپ اس کی نٹی گریٹیز میں جائیں، اس کی باریکیوں میں جائیں، پھر پتہ چلے گا. مثال کے طور پہ ان باؤنڈ لاجسٹکس جو ہیں اسے دیکھیں، علیحدہ سے دیکھیں، پروسیس کو دیکھیں، آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کو دیکھیں، پھر ان کی آپس میں جو لنکیجز ہیں ان کو دیکھیں کہ یہ سامان کب پروکیور ہونا تھا، کب آیا، کب پروڈکشن والوں کو دیا گیا، اس کی وجہ سے دشواریاں کیا پیدا ہوئی ہوں گی، اس کی وجہ سے کوالٹی میں کیا فرق آیا ہوگا. ہو سکتا ہے کوالٹی کمپرومائز ہوئی ہو سکتا ہے آن ٹائم ڈلیوری کمپرومائز ہوئی ہو. اب یہی دیکھ لیجئے، اس ایک ٹرم کو دیکھ لیجئے، آن ٹائم ڈلیوری. ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو جائزہ لیتی ہیں کہ پچھلے سال ہماری آن ٹائم ڈلیوری اتنے % تھی، یعنی اتنی بار ہم نے ڈلیوریز بھیجی ہیں کسٹمرز کو، بائرز کو، اور اس میں سے 87% آف دا ٹائم مثال کے طور پہ آن ٹائم ڈلیوری تھی.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیل تو زیادہ ہوئی ہے، 15 لاکھ کی بجائے 16 لاکھ ہوئی ہے، یا 15 کروڑ کی بجائے 150 ملین کی بجائے 160 ملین کی سیل ہوئی ہے. دس از سم تھنگ ورتھ بینگ ہیپی، ورتھ سیلیبریٹنگ. لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ آن ٹائم ڈلیوری 87% اگر ہوئی ہے تو وہ جو باقی 13% آف دا ٹائمز آن ٹائم ڈلیوری نہیں ہوئی ہے وہ کسٹمرز کیا اگلے سال آئیں گے میرے پاس؟ غالباً نہیں. ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائیں، لیکن اگلے سال بھی اگر ان کو بائی اینی چانس آن ٹائم ڈلیوری نہ ہوئی تو اس سے اگلے سال تو وہ خدا حافظ کہہ دیں گے. Therefore, we need to compare and we need to evaluate every particular step of our operations. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی سجیسٹ کیا، کہ ویلیو چین کو اٹھا لیں، اور ویلیو چین میں جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بے شک فردر بریک ڈاؤن کر دیں انٹو سب ایکٹیویٹیز اینڈ ایویلویٹ ایچ ون آف دیم. ہر ایک کو ایویلویٹ کریں. جب آپ انہیں ایویلویٹ کریں گے پھر اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا کمپلیکس کام ہے اور کتنا سینسٹیو کام ہے. اس میں بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے کہ آپ نے جسے ہمارے عام زبان میں کہتے ہیں کچا چٹھا، ٹھیک ہے، وہ سامنے رکھ دیا کھول کر. Some people will not be very happy. Some people will be happy. So it's a sensitive issue. Strategy evaluation. اب اگلا ایک اور پہلو جو ہے آپ دیکھیے سلائیڈ پہ، وہ ہے اوور ایمفسس کا. اب اتنی جو میں نے باتیں کی ہیں، میں نے بہت سٹریس ڈالا ہے اسٹریٹجی ایویلویشن پہ. میں نے ہر لحاظ سے کوشش کی ہے کہ آپ تک اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کسی طرح پہنچ جائے، وہ کسی طرح دل اور دماغ میں بیٹھ جائے. اب عام انسان سمجھے گا بھائی یہ تو کوئی بہت ہی بڑی، بہت ہی اہم بات ہے. درست ہے، لیکن اگر اس پہ آپ ایمفسائز کریں گے ویری گڈ. اس پہ اگر آپ انڈر ایمفسائز کریں گے ناٹ سو گڈ. اینڈ اگر آپ اسے اوور ایمفسائز کریں گے، ضرورت سے زیادہ اس پہ توجہ دینے بیٹھ جائیں گے، تمام کام چھوڑ کر اس پہ ہی لگ جائیں گے، دن رات، ویک ان ویک آؤٹ، اس ہفتے اگلے ہفتے کئی ماہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کو دفتر کے مختلف لوگوں کو اٹھا کے یہاں لا کے بیٹھا دیا اس ایکٹیویٹی پہ. دیٹ may not be advisable. وائی؟ کہ اگر آپ اس کو اوور ایمفسائز کریں گے تو ایک آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو وی ہیو ٹو سی کہ ایویلویشن ہو یا کوئی اور دیگر ایکٹیویٹیز میں سے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، اس کا کاسٹ افیکٹو ہونا بھی بہت اہم ہے. یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹی، ہر وہ کارروائی جو ہم کرتے ہیں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، اس کا اپنی جگہ پروڈکٹیو ہونا اہم ہے اور اس کا اپنی جگہ کاسٹ افیکٹو ہونا اہم ہے. خرچ کیا ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے. سو لیٹ می پٹ دس ہیئر اگین کہ جو بھی آپ ایکٹیویٹی کریں اسٹریٹجی ایویلویشن کے حوالے سے، اٹ شوڈ ناٹ بی اوور ایمفسائزڈ. ٹھیک ہے، اسے آپ انڈر ایمفسائز بھی نہ کریں، اس کی اہمیت کو آپ کم بھی نہ کریں، بلیٹل بھی نہ کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اوور ایمفسائز نہ کریں، بیکاز دیٹ کوڈ میک اٹ کاسٹلی اینڈ کاؤنٹر پروڈکٹیو. سو اگلی سلائیڈ پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسٹریٹجی ایویلویشن کا ہی موضوع ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر آرگنائزیشنز میں یا بہت ساری آرگنائزیشنز میں، ان مینی آرگنائزیشنز، ایویلویشن از نتھنگ بٹ این اپریزل آف پرفارمنس.
اکثر اوقات جب ایویلویشن کرتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ سیٹھ صاحب جو ہیں یا چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہیں، جو بھی whoever is the boss, he wants to know actual plus minus کیا ہوا ہے. تو وہ کیسا دیکھتے ہیں؟ These are 4 questions that come to mind. پہلا سوال ہے have assets increased؟ جب ہم کہتے ہیں کہ have assets increased تو مراد یہ ہے کہ جو اثاثے ہیں اس میں بڑھت ہوئی ہے یا نہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں. اب جیسا پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ 15 کروڑ کی بجائے 16 کروڑ کی سیل ہو گئی ہے، تو دیٹ may mean کہ ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے اینڈ دیٹ may mean کہ ایسٹس میں اضافہ نہیں ہوا. سیل تو آپ نے 15 کی بجائے 16 کر لی، لیکن نیٹ ریزلٹ جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نفع میں کوئی خاص خاطر خواہ فرق نہیں ہے، پروفٹ میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں ہے، اور وہ پروفٹس میں سے ہی آپ نے اپنے باقی واجبات کر کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹس جو ہیں وہ نکال کے پھر نیٹ پروفٹس نکالنے ہوتے ہیں، پھر آپ نے ڈیویڈنڈس دینے ہوتے ہیں، اسی سے پھر آپ نے ایسٹس بھی اپنے بڑھانے ہوتے ہیں. کیوں؟ کل کو عین ممکن ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو ہمیں بھی اپنی شاید پروڈکشن بڑھانے کی ضرورت ہوگی. وائی؟ جو پرسنٹیج ہے مارکیٹ شیئر کا میرا آج، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس بڑھی ہوئی مارکیٹ کی ڈیمانڈ میں سے مجھے اپنا حصہ لینا ہوگا. اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے جو صبح ناشتے کا سامان ڈبل روٹی وغیرہ بیچتا ہے، بریڈ بیچتا ہے. پچھلے سال جو سیل تھی، ٹوٹل سیل ایکس اماؤنٹ آف بریڈس وہ سولڈ، لیٹ سے کوئی ایک خاص آپ مقدار کا وہ کر لیں، سوچ لیں کہ اتنی ڈبل روٹیاں بکی تھیں پچھلے سال، ڈیلی ایوریج ڈیلی اتنی بکی تھی. لیٹ اس سے 1 لاکھ ڈبل روٹیاں بکی ہیں ایک شہر میں. اس سال ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، شہر کی آبادی بڑھ گئی ہے مثال کے طور پہ، یا ہو سکتا ہے لوگوں کا کھانے پینے کا انداز مختلف ہو گیا، بدل گیا ہے، اور اس سال ڈیمانڈ جو ہے وہ 1 لاکھ ڈیلی سے بڑھ کر لیٹس سے 1.5 لاکھ ڈیلی پہ چلا گیا ہے. اب اس کے بہت سارے امپلیکیشنز ہیں. اگر کسی ایک کمپنی کی، لیٹس سے ایکس وائی زی کوئی بھی کمپنی آپ لے لیں، ایک آرگنائزیشن تھی، وہ اس 1 لاکھ میں سے 30,000 روٹیاں بیچتی تھی. اس کا مطلب ہے اس کا مارکیٹ شیئر تھا 30%. ناؤ 30% مارکیٹ شیئر پچھلے سال تھا. اس سال اگر اس نے کمپیٹیٹرز کی یا کمپٹیشن کے حوالے سے اپنی پوزیشن برقرار رکھنی ہے تو اس سال بھی کم از کم 30% اس کا شیئر ہونا چاہیے. اول تو زیادہ ہونا چاہیے 30% سے، لیکن اگر 30% بھی آپ شیئر اس کا لیں گے تو وہ 30,000 تو نہیں ہوگا، بیکاز مارکیٹ بڑھ کر اب 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ پہ چلی گئی ہے. سو 30% شیئر ٹوڈے 1.5 لاکھ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو اٹس ناٹ دا سیم. وہ 45,000 پہ چلی گئی ہے. اب 45,000 پہ اگر چلی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سال وہ 45,000 نہ بنا سکے. وائی؟ ان کے جو اکوپمنٹ ہے، پلانٹ ہے، اور دیگر جو ایسٹس ہیں، وہ 30,000 کی ڈیلی پروڈکشن کو تو سپورٹ کرتے تھے، لیکن 45,000 کی جو ڈیلی پروڈکشن ہے اس کو سپورٹ نہیں کر پاتے. لہذا سیل میں بڑھت ہو جانا، سیل میں اضافہ ہو جانا کامیابی کی وہ نشانی نہیں ہے.
you need to have a corresponding increase in our production capacity also, for which we need to expand or increase our assets also. یہی بات ایک اور طرح سے بھی آپ دیکھیے. اگر آپ سے میں یہ سوال پوچھوں کہ صاحب یہ بتائیے کہ کسی بھی کاروباری ادارے کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہوتا ہے، مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ آپ اس میں پھنس جائیں گے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو لگتا بہت آسان ہے. جی ہاں، آپ لکھ لیجئے اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے لکھا ہوگا پروفٹ میکسیمائزیشن یا پروفٹ میکسیمم حاصل کرنا یا پروفٹ ریلیٹڈ بات لکھی ہوگی آپ نے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ جو لوگ کاروبار اور کاروبار کی ایڈمنسٹریشن کو سمجھتے ہیں، جو پنڈتس ہیں اس موضوع کے، وہ بخوبی جانتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پروفٹ جو ہے یہ ایک مینز ہے، ایک ذریعہ ہے ایک منزل کو حاصل کرنے کا. پروفٹ بذات خود ایک منزل نہیں ہے. اٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف. وہ منزل کیا ہے؟ وہ ہے کریشن آف ویلتھ، ویلتھ آف دی آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کے جو اثاثے ہیں، آرگنائزیشن کی جو اوور آل ویلتھ ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے. You need to create additional wealth for the organization. That is and that should be always the ultimate objective of any business venture. لہذا جب ہم اسٹریٹجی ایویلویشن کریں گے تو یہ سوال بے شک ہم اپنی پرفارمنس کو دیکھیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہم ضرور اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا ہوگا کہ کیا ہمارے اثاثوں میں، ہمارے ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے. اگر ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ ایک پازیٹیو بات ہے. اسی طرح اگلا دیکھیے آپ، انکریز ان پروفیٹیبلٹی. اور میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں جو میں نے ابھی کہی ہے کہ پروفٹ جو ہے وہ اٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف، اٹ از اے مینس ٹو این اینڈ. دیر فور پروفٹ کے بغیر بات نہیں بنتی. ہمیں پروفٹ سے نگاہ نہیں ہٹانی چاہیے. ہماری توجہ، ہماری اٹینشن پروفیٹیبلٹی پہ بالکل ہونی چاہیے. اینڈ دیر فور وی آسک دس کوشچن: Has there been an increase in the profitability? Not just the profits, the profitability. جس طرح سے ہم نفع کرتے ہیں، کتنا نفع کر رہے ہیں، کتنے نفع کرنے کی گنجائش ہے، تو پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں. اس سے اگلی بات پھر وہی جو پیچھے تھی، سیلز. سیلز میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں. سیلز آلسو از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف. یہ منزل نہیں ہے، یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو نہیں ہے، جیسا کہ پروفٹ الٹیمیٹ آبجیکٹو نہیں تھا، نفع الٹیمیٹ آبجیکٹو نہیں تھا. تو سیلز بھی عام ہم اپنی زبان میں، دیسی زبان اگر آپ کہنا چاہیں، وٹک جسے کہتے ہیں، بکری جسے کہتے ہیں، یہ دس از ناٹ دی الٹیمیٹ آبجیکٹو. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ سیلز ہوگی تو پروفٹ ہوگا، پروفٹ ہوگا تو ایسٹس بڑھیں گے. سو سیلز جو ہے امپورٹنٹ ضرور ہے، اہم ہے. تو سیلز میں انکریز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. پھر اگین آپ وہی کہیں گے کہ شفیق صاحب پھر پروڈکٹیوٹی کو لے آئے. بالکل درست ہے.
میں یہ الزام یا یہ جرم اس جرم کا مرتکب ہونا پسند کروں گا. پروڈکٹیوٹی اگین سمجھ لیجئے کیا ہے. It is not producing more, but it is producing more or better things with the same or even lesser inputs. So یہ productivity ہے. Ratio ہے between the output and inputs. کہ اوکے سیلز تو اتنی ہوئی ہے ہماری، لیکن اس کے اگینسٹ انپٹس کیا تھیں؟ پروڈکشن ہماری اتنی ہوئی ہے، گڈ، ایکسلنٹ. پچھلے سال ہم نے 1,00,000 ڈبل روٹیاں بنائی تھیں، بیچی تھیں ڈیلی ایوریج پہ، اور اس سال ہماری ڈیلی ایوریج جو ہے وہ 1,20,000 ہے، 1,30,000 ہے. گڈ، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ How many people were involved in this activity last year and how many were involved this year without compromising on quality? So, اس طرح اور دیگر جتنے بھی انپٹس ہیں، را مٹیریل انپٹ ہے، لیبر انپٹ ہے، انرجی جو آپ نے استعمال کی ہے، بجلی استعمال کی ہے، ایندھن استعمال کیا ہے، گیس استعمال کی ہے اوونس کو فائر کرنے کے لیے، اسی طرح ڈیزل آپ نے استعمال کیا ہے یا اور پیٹرول استعمال کیا ہوگا، یا آج کل کے حساب سے کمپریس نیچرل گیس CNG استعمال کی ہوگی اپنے پروڈکشن کو، اپنے مال کو کسٹمر تک پہنچانے کے لیے. تو اس سارے آپریشنز میں را مٹیریل کتنا یوز ہوا، لیبر کتنی استعمال ہوئی، انرجی یا ایندھن کتنا استعمال ہوا، اور دیگر اور چیزیں جو انپٹس ہیں. اور ایک انپٹ میں ہمیشہ یاد دہانی کے طور پہ پھر کہتا ہوں کہ ٹائم کو ہم اکثر کنسیڈر نہیں کرتے، بٹ دس از دی اونلی انپٹ وچ کین ناٹ بی براٹ بیک اگین. بندے چلے گئے، ان کو انسینٹو دیجئے، واپس آ جائیں گے. را مٹیریل نہیں ملا، قیمت زیادہ دے دیجئے، را مٹیریل مل جائے گا، اچھا مل جائے گا. بٹ سیم از دا کیس وتھ پاور، سیم از دا کیس وتھ انرجی، سیم از دا کیس وتھ گیس اینڈ فیول اینڈ وٹ ایور. بٹ ٹاکنگ آف ٹائم ول ناٹ کم بیک. جیسا کسی نے کہا، ٹائم اینڈ ٹائڈ wait for no man. So, we must not lose sight of the fact that time is one of the most important inputs. لہذا جب آپ اور مختلف انپٹس کو فیکٹر ان کرتے ہیں، do not forget to consider time also. اور ان سب کو پھر جب آپ شامل کریں گے، ٹوٹل آؤٹ پٹس over total inputs, that will give you your productivity ratio. And as I keep saying, common denominator کے طور پہ جو بات بالکل سب کے لیے ہر اس میں لازم ہے، وہ ہے کوالٹی. کہ کوالٹی پہ کمپرومائز کیے بغیر آپ نے پروڈکشن زیادہ کتنی لی ہے اور بہتر کتنی لی ہے، اتنے ہی انپٹس کے ساتھ یا کچھ کم انپٹس کے ساتھ. یہ پروڈکٹیوٹی ہے، اور یہ ہمیشہ ریشو کے طور پہ پھر آتی ہے، آؤٹ پٹس اوور انپٹس. ناؤ once we have done this, once we have understood this, we need to evaluate and see کہ ہماری پروڈکٹیوٹی میں انکریز آئی ہے یا نہیں. لاسٹ ایئر ہمارا پروڈکٹیوٹی لیول تھا 93%. دس ایئر our productivity level has gone down to 90%. حالانکہ سیلز ہماری زیادہ ہوئی ہیں، بٹ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ویسٹیج ہوئی ہے، کہیں ٹائم ویسٹ ہوا ہوگا، را مٹیریل ویسٹ ہوا ہوگا، انرجی ویسٹ ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز
ایک چیز یا ایک سے زائد چیزیں ویسٹ ہوئی ہوں گی. اسی وجہ سے ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہوئی ہے, 93% کے بجائے 90% ہوئی ہے. سو وی نیڈ ٹو لک ان ٹو اٹ. We need to evaluate this very, very carefully and see or ask ourselves, has there been an increase in the productivity? Because that is one of the important objectives of this entire process of evaluation, to increase our productivity. آپ دیکھیں گے, اگر آپ کو اتفاق ہو آج کسی ماڈرن ٹیکسٹائل مل میں جانے کا, تو یو ول سی کہ مشینز جو ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہیں یا کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اینڈ ایوری مشین از الٹیمیٹلی کنیکٹڈ ٹو اے کامن کمپیوٹر. وہ کسی آفس میں رکھا ہوا ہوگا, اور ویونگ ملز فار ایگزامپل, جو اچھی ویونگ ملز ہیں آج کی جو ماڈرن مشینز پہ کام کرتی ہیں, وہ آپ دیکھیں گے کہ شیڈ میں بھی کمپیوٹر لگا ہوگا. وہ ساتھ کے ساتھ بتاتا ہے. کسی پرٹیکولر مشین کا جاننا چاہیں گے تو وہ ایفیشنسی بتا دے گا کہ اس 1 گھنٹے میں اس کی یہ ایفیشنسی رہی ہے اور یہ اس کی پروڈکٹیوٹی ہے. اتنی بار مشین بند ہوئی ہے, اتنی بار دھاگا ٹوٹا ہے, اتنا دھاگا استعمال ہوا ہے, وٹ ایور. دیر آر ویریس فیکٹرز وچ آر پٹ ان. وائی از دس سو؟ بیکاز دا فیکٹری مینیجر اور دا مینجمنٹ آف دا فیکٹری وہ جاننا چاہتے ہیں ہر وقت کہ اس وقت ہماری فیکٹری جو ہے کتنے پروڈکٹیوٹی لیول پہ چل رہی ہے. اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بتدریج کم ہو رہی ہے, یا یہ کافی دیر سے 93% سے یہ 90% پہ آ کے اڑی ہوئی ہے پروڈکٹیوٹی لیول ہمارا, تو the factory manager will go and ask his people. He will check in, or the top management will ask him کہ بھائی یہ کیوں ہے. پتہ چلے گا کہ کوئی پرٹیکولر مشین سے ہی کام نہیں کر رہی, یا کوئی ایک ایریا ہے جہاں کوئی ڈرا بیکس آ گئے ہیں, کوئی آبسٹیکلز آ گئے ہیں, سو دے ہیو ٹو بی ریمووڈ. قصہ مختصر یہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, خواتین و حضرات, کہ یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے اٹ از asking yourself these questions. Has there been an increase in the assets? Has there been an increase in the profitability? Has there been an increase in sales? And finally, کیا productivity میں increase آئی ہے یا نہیں؟ So یہ ہیں اکثر بہت سارے آرگنائزیشنز جو اپریزل کرتے ہیں پرفارمنس کا, لیکن اگر باریکی میں دیکھیں تو ان سب چیزوں کو بھی وہ مد نظر رکھتے ہیں. اسی سلائیڈ میں دیکھیے جو آپ کو 5واں بلٹ نظر آ رہا ہے, پروفٹ مارجنز, ریٹرن آن انویسٹمنٹس ROI, اینڈ EPS, ارننگز پر شیئر ریشوز, ان میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں. یہ ایک ایسا پہلو تھا جس کو میں نے روکے رکھا تھا کہ آخر میں ہم اس کی بات کریں گے. سو اب دیکھیے پروفٹ مارجنز. جب ہم پروفٹ مارجنز کی بات کرتے ہیں تو بے شک یہ ایک منزل نہیں ہے, اٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, الٹیمیٹ آبجیکٹو نہیں ہے, لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ٹول ہے, ایک امپورٹنٹ پاتھ ہے فار می ٹو ریچ دیٹ الٹیمیٹ آبجیکٹو. اینڈ whether I am a front-end manager, whether I am a middle-level manager, whether I am a top manager, کسی بھی 3 لیولز ہیں مینیجرز کے, ان میں سے میں کسی بھی لیول پہ ہوں, I owe a responsibility
to my stakeholders, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ میرے اسٹاک ہولڈرس ہیں. یہ فرق پلیز نوٹ کیجیے گا, اسٹیک ہولڈر اینڈ اسٹاک ہولڈر. All stakeholders are not stockholders, may not necessarily be stockholders. لیکن all stockholders of the organization are definitely stakeholders. Stakeholders, جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا, ہر وہ شخص اسٹیک ہولڈر ہے جس کی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی چیز داؤ پہ لگی ہوئی ہے. The success of the organization will mean something to that person. اور یہ اسٹیک ہولڈرز آپ نے دیکھا ہے, یہ 8-9 قسم کے اسٹیک ہولڈر ہیں. کسٹمرز بھی, کریڈیٹرز بھی, امپلائیز بھی, مینیجرز بھی, ٹاپ مینجمنٹ بھی, اونرز بھی, کریڈیٹرز بھی, سب اسٹیک ہولڈرز ہیں. سوسائٹی آلسو, دا گورنمنٹ آلسو, کمیونٹی آلسو, یہ سب اسٹیک ہولڈرز ہیں. لیکن اسٹاک ہولڈرز جو ہیں یہ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں. وائی؟ انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے, انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے, اینڈ دے وانٹ اے سرٹن منیمم ریٹرن آن دی انویسٹمنٹ, اور دے ول ایکسپیکٹ اے ریزنیبل ریٹرن آن دی انویسٹمنٹ. آف کورس ان کی خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آئے, میکسیمم ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہو. بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم امپلائیز بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو امپلائیز بھی چاہیں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ ملے, اجرت ملے. جو کریڈیٹرز ہیں, جو فائنانس مہیا کر رہے ہیں, وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو انٹرسٹ ملے. جو سپلائرز ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریٹ ملے ان کے سپلائیز کا. سو ہر کسی کے انٹرسٹس ہیں اور کانفلکٹنگ انٹرسٹس ہیں. یہاں پر ہی مینجمنٹ کا کمال جو ہے وہ آتا ہے, دیٹ دا مینجمنٹ شوڈ ریکنسائل آل دی کنفلکٹنگ انٹرسٹس, آل دا ڈائیورس انٹرسٹ آف دا اسٹیک ہولڈرس, اور کیک کو اس طرح کاٹیں اور اس طرح بانٹیں دیٹ ایوری بڈی who gets a piece of the cake, every stakeholder should think کہ مجھے میکسیمم یا سب سے بڑا پیس مجھے ملا ہے. اور اس میں ایز آئی سیڈ کہ جو انویسٹمنٹ کرنے والا ہے, he is an important stakeholder. Therefore, return on investment جو ہے اس میں اضافہ بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا, بلکہ کتنا اضافہ اس میں ہوتا ہے. اینڈ فائنلی EPS. یہ جو اسٹاک ہولڈرز ہیں وہ کس طرح انویسٹ کرتے ہیں؟ دے انویسٹ تھرو شیئرز, اور شیئرز جو ہیں اگر لمیٹڈ کمپنی ہے تو آبویسلی پبلک لمیٹڈ ہے تو ایک طرح کے شیئرز ہیں, یا انداز جو ہے شیئر ہولڈنگ کا ایک ہے. اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو چند تھوڑے لوگوں میں وہ شیئرز ہیں, لیکن وہ اس کا انداز شیئر ہولڈنگ کا کچھ اور ہوتا ہے. پارٹنرشپ, نہ پبلک لمیٹڈ نہ پرائیویٹ لمیٹڈ, سمپل اگر پارٹنرشپ بھی ہے تو وہاں بھی شیئرز ہیں. کسی کے 10% شیئرز ہیں, کسی کے 2% شیئرز ہیں, کسی کے 20% شیئرز ہیں, لیکن ایوری بڈی ایکسپیکٹس a return or an earning per share. So earning per share, especially in the context of incorporated bodies or in the context of public limited companies, جن کے shares stock exchange پہ کوٹ ہوتے ہیں, جن کے shares stock exchange پہ خرید و فروخت ہوتے ہیں, وہ سب چاہتے ہیں کہ earning per share جو ہے اس کا ریشو اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اینڈ آرگنائزیشنز آلسو وانٹ دس, گڈ آرگنائزیشنز وہ ہمیشہ چاہتی ہیں کہ ان کے ارننگ پر شیئر میں اضافہ ہونا چاہیے.
یہ ریشیو اس میں اگر اضافہ ہوگا تو دیٹ کمپنی اور دیٹ آرگنائزیشن will be or will remain to be attractive for the investors. پھر ہر کوئی چاہے گا کہ میں اس آرگنائزیشن میں انویسٹ کروں، ہر کوئی چاہے گا کہ میں اس آرگنائزیشن کے شیئرز خریدوں. اینڈ فائنانس ول نیور بی اے پرابلم فار سچ این آرگنائزیشن. لہذا خواتین و حضرات، یہ 5واں بلٹ جو تھا اس سلائیڈ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروفٹ مارجنس ان میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ریٹرن آن انویسٹمنٹ میں اضافہ اور ارننگ پر شیئرز میں اضافہ. سو دیز آر آل امپورٹنٹ فیکٹرز. ناٹ اونلی ایسٹس کا اضافہ، ناٹ اونلی پروفیٹیبلٹی کا اضافہ، ناٹ اونلی سیلز میں اضافہ، ناٹ اونلی پروڈکٹیوٹی لیول میں اضافہ، بٹ پروفٹ مارجنس، ارننگس پر شیئر اینڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ. یہ سب مختلف انداز ہیں، مختلف سوال ہیں، مختلف باتیں ہیں جن کی خاطر اپریزل ہوتی ہے پرفارمنس کی، جس کی خاطر ایویلویشن ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی اسٹریٹجی کی ایویلویشن ہوتی ہے، بیکاز اٹ از دا اسٹریٹجی دیٹ از فالوڈ. جو حکمت عملی آپ اپناتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لہذا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، لیٹس کیپ دس ان مائنڈ. اور آج کے سیشن کو اجازت دیجیے کہ میں یہاں ختم کروں. اگلے سیشن میں ہم اسی موضوع پہ کنٹینیو کریں گے. we'll take up this topic from here in our next session, and until then, until we meet again, wherever you are, whosoever you are, take care of yourself. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. آئندہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.